أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 4۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے اعمال انہیں دنیا میں بڑے خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، ان کے برے اعمال، کیونکہ جب ایک طرف اچھے اعمال اور دین فطرت نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم نے ان کو عقل تو دے رکھی ہے، تو وہ اپنے برے اعمال کو اچھا کر کے دیکھتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں کہ ہم بڑی صحیح زندگی میں ہیں۔ فہم یعمہون، حقیقت یہ ہے کہ وہ حیران و پریشان اور عقل کے اندھے بن کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کسی قسم کی دانائی اور عقل نہیں ہوتی، وہ عقل کی جگہ بے عقلی کو استعمال کرتے ہیں، اتنا زیادہ استعمال کہ اپنی گمراہی کو بھی اچھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والا یہ بے عقل ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ جو موت کے بعد کے اعمال کی فکر کرے وہ عقل مند ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور موت کے بعد کے کام کرتا ہے۔ اب اس آیت پر ذرا توجہ کریں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، کہ جو آخرت کو نہیں مانتے تو وہ بے عقل بن کر پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی دل کے اندھے۔ اس کو عمyٌ کہتے ہیں، آنکھوں کا اندھا، عمyٌ دل کا اندھا، عقل کے اندھے، دل کے اندھے۔ تو اس کا مطلب ہے اس آیت کے اس مضمون کو تھوڑا ریورس کر کے دیکھیں کہ جس آدمی کے پاس رہنمائی نہیں، بے وقوفی اور عقل کا اندھا بن کر چل رہا ہے، دل کا اندھا بن کر چل رہا ہے، اور اسے بات بات پر اسی وجہ سے ٹھوکریں لگ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ میرا ایمان بالآخرت کمزور ہے۔ جتنے درجے کمزور ہوگا اتنا درجہ عقل کی ضلالتوں میں اور عقل کی رسوائیوں میں مبتلا ہوگا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 110 میں ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایمان لائے ہی نہیں ہے۔ جو ایمان لائے تو اس کے پاس دل اور آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے اور وہ بالکل صحیح سمت دنیا کی گزار رہا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے اسے بھیجا تھا۔ لیکن یہ جب مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے دل اور آنکھیں کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ان کی سرکشی میں ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ حیران و پریشان ہو کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہوتی جو نہیں ہے، تو لہذا اسی لیے تو یہ بغیر ہدایت کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ یہ کتاب تو مومنوں کے لیے رہنما ہے، مومنوں کے لیے رہنما ہے اور ان کے لیے شفا ہے۔ جو مانتا جائے گا اس کے لیے رہنمائی کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ والذین لا یؤمنون، اور جو ایماندار نہیں ہوتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہوتا ہے، وہو علیہم اعمی، یہ قرآن ان پر یہ اندھے پن کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ جی قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں تو پھر قرآن انہیں کچھ دکھاتا نہیں ہے، تو یہ اندھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جسے رہنمائی نہیں مل رہی دنیا کے امور میں،
اتنا حیران و پریشان ہے کہ اسے کچھ رہنمائی اور ہدایت ملتی ہی نہیں ہے کہ مجھے کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کہاں سے مجھے ٹھوکریں لگ رہی ہیں اور شیطان مجھے کتنا کچھ فٹ بال بنا کر مجھے بھگائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ سمجھ جائے کہ میرا ایمان کہیں نہ کہیں تو خراب ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى، جو مومن ہوتا ہے اسے تو رہنمائی مل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایمان بالآخرت اگر ٹھیک ہو تو پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات روایت فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ بات سناتے ہیں۔ فیما روى عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، وجعلتہ بینکم محرما، اس ظلم کو میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے، کسی پر ظلم نہ کرنا، فلا تظالموا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، بوجھ نہ بننا، ایک دوسرے کو تنگی میں کہیں نہ لے جانا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو سب کے سب بھٹکے رہو گے، ہاں وہی سیدھا چلے گا جس کی میں رہنمائی کروں گا۔ فاستہدونی، سو مجھ سے رہنمائی مانگو، میں تمہاری رہنمائی کروں، یعنی میں اللہ کے قرآن کی طرف اور جو اللہ نے باتیں مانگی ہیں اسی سے رہنمائی مانگو۔ دنیا کے نظام سیدھے کرنے کے لیے جاتے کہیں اور ہو اور کہو کہ ہمارے پاس سکسیس آ جائے، ہمارے پاس ہدایت آ جائے، نہیں، یہ جو ہے کامیابیاں تمہارا مقدر پھر کہاں بنے گی۔ یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو تم سارے بھوکے تھے، الا من اطعمتہ، وہی بھوکا نہیں رہ سکتا جسے میں کھلاتا ہوں، فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے مانگو نہ کھانا، میں تمہیں دوں گا، مجھے چھوڑ کر کہیں اور سے مانگو گے، کسی نے پیدا کیے ہیں یہ کھانے۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندے تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا، تم ننگے تھے، تو میں ہی کسی کو پہناؤں تو اسے پہنا سکتا ہوں، لہذا مجھ سے یہ پہنوانا مانگو نا، میں تمہیں پہنواؤں، کیونکہ میں اللہ نے ہی تو یہ چیزیں بنائی ہیں، اور کس کے پاس تھی یہ چیزیں جو کسی اور کے پاس ڈھونڈنے جاتے ہو۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات اور دن خطائیں کرتے رہے، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہی ہوں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، سو مجھ سے معافی مانگو نا، میں معافی تمہاری قبول کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضرری فتضرونی، اے میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان نہیں دے سکتے ہو سارے مل کر بھی، ولن تبلغوا نفعی، تم سارے مل کر بھی مجھے کوئی نفع تک نہیں پہنچ سکتے، فتنفعونی، تاکہ تم مجھے نفع دینے لگ جاؤ، تمہارا ہونا نہ ہونا میرے لیے کوئی نفع یا نقصان نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو تمہارے پہلے بعد میں آنے والے، تمہارے پہلے بھی آنے والے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، تم سارے کے سارے ایک متقی آدمی کی طرح ہی بن جاؤ نا، سب سے زیادہ متقی، تو میری حکومت میں یہ کوئی سلطنت میں کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اے میرے بندو تمہارے پہلے اور تمہارے بعد میں آنے والے سارے جمع ہو جائیں، تمہارے انسان اور تمہارے جن بھی جمع ہو جائیں، سب سے زیادہ فاسق فاجر والے بندے کی طرح بن جائیں، نعوذ باللہ، تو میں اللہ کی سلطنت اور حکومت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے سارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے مانگنا شروع کریں،
فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، تو میں ہر انسان کو اس کی مانگت دے سکتا ہوں. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي، میرے پاس وہ کم نہیں ہوگا. ہاں اتنا کم دریا میں تو ہو جاتا ہے. كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ، کہ جس طرح ایک سوئی ایک سمندر کے اندر داخل کی جائے تو سمندر سے کتنا پانی لے کر واپس آئے گی. میں اللہ کی حکومت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اپنے پھر کام ہیں جو میں نے تمہارے لیے گن کر محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں. ثم اوفیکم ایھا، پھر یہی تمہارے اعمال میں تمہیں دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اس میں سے بہتر پائے تو اللہ کی حمد کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے اندر خیر نہ دیکھے تمہارے اپنے اعمال میں تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا. یعنی اگر سیدھا چلتے رہو گے، ایمان میرے اوپر لاتے رہو گے تو میں تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا، کیونکہ ہدایت صرف میرے پاس ہے، رہنمائی میرے پاس ہے. کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں، کسی اور قوم کے کلچر میں، کسی اور کتاب میں کوئی ایسی رہنمائیاں نہیں پڑیں جو تم غیر اللہ سے مانگنے جاتے ہو. رہنمائی وہی ہے، سیدھا وہی ہے، ترقی وہی ہے، کامیابی اسی میں ہے، ہمیشہ جیت وہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جائے. اور اللہ کا قرآن وہ چیزیں بیان کر رہا ہے. یہ محدث سے ایک حضرت ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ، جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے. تو ہدایت اور رہنمائی جب اللہ کی طرف سے نہ ہو تو یوں پھر پھٹکاریں ہوتی رہتی ہیں، جس طرح کہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں. یعنی ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے جس سے وہ ترقی حاصل کر لیں. سمجھ تو یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، حقیقت یہ ہوتی ہے جہاں سے چلے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک تابعی پوچھتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ بأی شیء کان یفتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل، وہ کیا چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کو جس سے شروع کرتے تھے، رات کو اٹھتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے ہوئے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ نے مجھ سے ایسی بات پوچھ لی کہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی تھی. لقد سألتنی عن شيء ما سألنی عنہ احد قبلک کان اذا قام کبر 10. اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے تھے تو 10 دفعہ تکبیر کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وحمد اللہ 10، اور 10 دفعہ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، الحمدللہ الحمدللہ، وسبح 10، اور 10 دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وحلل 10، اور 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، واستغفر 10، اور 10 دفعہ استغفر اللہ کہتے تھے، یعنی استغفار کرتے تھے. اور پھر یہ دعا مانگتے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے معاف کر اور میری رہنمائی کر. دیکھیں اللہ کی رہنمائی ہی اصل ہے. اللہ کے نبی بھی اللہ تعالیٰ سے ہی رہنمائی مانگ رہے ہیں. تربیت وہ ہے جو اللہ کرتے ہیں. بے دینی کی زندگی میں تربیت نہیں ہوتی. بے دینی کی زندگی گزارنے والے بالکل غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ان کی ہر بات ٹیڑھی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا بھی ترقی پسند سمجھ لیں، ہر بات میں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں. انسانیت جب نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے بندے کے پاس؟ اس لیے اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لی واہدنی، اے اللہ مجھے معاف کر اور میری رہنمائی کر. اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اور اللہ مجھے رزق دے، اے اللہ مجھے عافیت دے. ویتعوذ من ضیق المقام یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تنگی کے مقام سے پناہ مانگتے تھے. یعنی یوں فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ قیامت والے دن مجھے کئی مشکل نہ آنے دینا، اے اللہ مجھے قیامت والے دن کئی مشکل نہ آنے دینا، اس مشکل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ ہے اللہ سے رہنمائی مانگنے والا اپنے عقل میں بڑا عمدہ ہوتا ہے. جو جس کی اللہ رہنمائی نہیں کرتے تو یہ صورت
النمل آیت نمبر 4 کہہ رہی ہے کہ عقل کے اندھے وہی لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے. وما علینا الا البلاغ.